نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات جو آج کے دن پہ ہم کریں گے، کامیابی کا راز۔ آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ تو آپ کو اپنے مائنڈ کی ری پروگرامنگ کرنی پڑے گی۔ ری پروگرامنگ ضروری ہے، کیونکہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی زیادہ بڑی کامیابی حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں صبح اور شام کے درمیان رہتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے سوچنے کا۔ کوئی کہتا ہے شام ہو گئی، کوئی کہتا ہے صبح آنے والی ہے۔ کوئی ڈفرینس ہے؟ کیا ڈفرینس ہے دو باتوں میں؟ جی، کوئی پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ دن نکلنے والا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا فرق ہے۔ اب دیکھیے، کیا شام نہیں ہوتی؟ شام کے وقت کو شام کہنا نیگیٹو بات تو نہیں ہے، لیکن ہماری اکثر گفتگو بھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جب کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی کسی قسم کا نقصان اٹھاتا ہے، تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ بالکل سچ ہے۔ دونوں باتیں سچی ہیں۔ پہلی بات بھی سچی ہے، شام ہو گئی۔ دوسری بات بھی سچی ہے، صبح ہونے والی۔ ایک میں مایوسی ہے، دوسری میں ہوپ ہے۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ آپ پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیگیٹو سائڈ آف دا پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ پازیٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا پازیٹیوٹی فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو مستقبل میں دیکھتا ہے وہ امید باندھتا ہے۔ اگر آپ حال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو تاریکی نظر آئے گی، کیونکہ حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور شام کا حال تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ شام تاریک ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو ہوپ نظر آئے گی، امید نظر آئے گی۔ شام کو دیکھیں گے تو آپ کو روشنی ختم ہوتی نظر آئے گی، اور اگر صبح کے اعتبار سے دیکھیں تو نیا سورج، نئی امنگ، نئی ترنگ اور نئی روشنی، اور وہ روشنی نظر آئے گی جو پھیل رہی ہے۔ یہ زندگی ہے جس میں صبح بھی آتی ہیں، شامیں بھی آتی ہیں، لیکن یہ آپ کا ٹورڈز لائف سوچنے کا انداز ہے۔ یہی انداز آپ کو کبھی مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے اور کبھی آپ کو امید صبح نو تک لے جاتا ہے۔ سوچ بدل ڈالیے، سوچنے کا انداز بدل ڈالیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، زیادہ میجورٹی ایسی ہوتی ہے جن کی نظر آج پر ہوتی ہے کہ آج کیا ہے، پھر وہ اپنے آج میں دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آج میں بہت ساری محرومیاں ہیں،
آج میں بہت ساری مشکلات ہیں، آج میں بہت سارے مصائب ہیں، آج میں فیلنگ زیادہ شامل ہوتی ہے نا، تو فیلنگز کے شامل ہونے کی وجہ سے انسان پازیٹیولی دیکھ نہیں پاتا. اگر ایسے میں حالات اچھے نہ ہوں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں اچھی زندگی حاصل نہیں ہے. اور آج میں فیلنگز کے اعتبار سے چلنے والے لوگ کبھی اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے، کیونکہ آج میں فیلنگز کے ساتھ رہنے سے انسان زیادہ محرومیوں کو دیکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسان یوں سوچے کہ مجھے کیا نہیں ملا تو پھر اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ شام جیسی، ہوپ لیس لائف. اور اگر انسان یہ دیکھے مجھے کیا ملا ہے، تو آپ دیکھیے کہ مزید ملنے کی تمنا تو فیوچر میں دیکھنے سے آتی ہے نا، امید. تو آپ فیوچرسٹک بن جائیں. اللہ پاک بھی انسان کو فیوچرسٹک بنانا چاہتا ہے. جانتے ہیں آج میں رہتے ہوئے آنے والی کل، آنے والی جنت، آنے والی جہنم، آنے والی زندگی میں جینا سکھاتا ہے. تو آپ فیوچرسٹک ہو سکتے ہیں. فیوچرسٹک ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. آج میں جئیں گے تو ایک اور رویہ بھی بہت خراب ہے، حال مست اور مال مست، کہ انسان کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں، پھر وہ گزارا پالیسی پہ آ جاتا ہے. اس کے اندر نئی تمنائیں، نئی امنگیں، نئی امیدیں نہیں آتی. تو عقل کا تقاضا ہے کہ انسان آنے والی کل پر نظر رکھے، کل میں جیے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو آنے والی کل میں جیتے رہے ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے دنیا میں کسی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہوں. کل، آج یا کل، کل گزشتہ نہیں، آنے والا. کیونکہ گزشتہ میں غم ہے، آج میں مایوسی ہے، کل میں امید ہے. تو آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ غم والی، مایوسی والی یا امید والی؟ دیکھیں بات سادہ سی، اور اسی وقت اگر آپ ارادہ کریں گے پختہ اور دعا کریں گے تو آپ کی زندگی کی نہج، اس کا رخ بدل جائے گا. سوچ بدلنے سے ہی رخ بدلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، غم زدہ ہو کے رہنا ہے؟ کچھ لوگوں کو غم کی عادت ہو جاتی ہے، وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں غم کے، یادوں میں رہتے ہیں. یہ ایڈکشن بہت خطرناک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج میں جیتے ہیں اور ان پر مایوسی چھائی رہتی ہے، سوچ کا انداز انہیں ناکام کر دیتا ہے. اور کامیاب لوگ ہمیشہ کل میں جیتے ہیں. میں طائف لے کے جانا چاہتی ہوں آپ کو، چلنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے سفر تو سوچ کا بھی ہوتا ہے نا. آپ طائف میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں پتھر پڑ رہے ہیں، لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں اور لڑکے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ نہ اپنا مذاق اڑانے میں جیے تھے، نہ آپ اپنی تکلیف میں جیے تھے. پھر آپ کا جیون اس وقت کس چیز میں تھا؟ کل میں. جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو وادی کے دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ملا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کریں گے.
تو آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے. ریلی اگر آپ طائف کے واقعے کو یاد رکھیں نا تو آپ زندگی کے غم مایوسیاں سب بھول جائیں گے. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو مایوسیوں کا پہاڑ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ چاہتا ہے میں نکل جاؤں؟ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے ہیں. آپ تو دبے ہوئے ہیں مایوسیوں میں, غموں میں. اب کیا ہو؟ نکلنا چاہتے ہیں تو سوچ بدل دیں. آج میں نہیں جینا. آپ نے آنے والے کل کی امید رکھنی ہے. امید باندھ سکتے ہیں, بس اس پر غور و فکر چھوڑ دیں. آئندہ کے لیے بلاک لگانا ہے. موجودہ صورتحال پر غور و فکر نہیں کرنا. کس نے مجھے کیا کہا, کس نے میرے بارے میں کیا سوچا, میرا امیج بریک ہوا, میری انسلٹ ہوئی, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, گھر والوں نے, سسرال والوں نے اور سوسائٹی والوں نے میرے ساتھ یہ کیا. ایک مظلوم انسان کیسے مستقبل کی امید رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ دلدل ہے, اور دلدل سے آپ کو نکالنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. نکالے گا تو وہی نا, لیکن آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے ایڈکشن چھوڑنی ہے. آپ کو تو نشہ ہے مایوسی کا, غم کا, تو نشئی تو کامیاب نہیں ہوتے. تو آپ لوگوں میں سے کون نشہ نہیں کرے گا آپ انشاءاللہ؟ تو آپ نے مستقبل میں جینا. مستقبل میں جینا سیکھنا پڑتا ہے, اور ہم اسی لیے تو اکٹھے ہوئے ہیں. آنے والے مستقبل میں پھر انسان دنیا کی امیدیں باندھ لیتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ مومن کی سوچ کیا ہے. آنے والا کل آخرت کا کل ہے. پھر آپ اپنی جنت کے لیے آج کام کرنا شروع کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا کل امت کے اعمال کے حوالے سے دیکھتے تھے. جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فیوچرسٹک تھے. آپ کے لیے رسول اللہ نے ایک کام کیا تھا. کوئی رسول اللہ سے محبت کرنے والا مجھے بتائے گا کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے کیا کام کیا تھا؟ سارے ہی کام کیے تھے, لیکن ایک کام. جی, آپ نے ایک دعا رکھی تھی کہ میں قیامت والے دن یہ اللہ سے مانگوں گا. اچھا, دعا رکھی تھی آپ نے. اور کوئی؟ آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ آپس میں گیمز نہیں کرتے. کہ وہ کسوٹی کھیلتے تھے نا لوگ, تو دل میں ایک بات سوچ لی, پھر کہا کہ اچھا وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں نے سوچا ہے. 20 سوال ہیں, تو آخر کار لوگ جو ہیں وہ جان لیتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کے ساتھ بھی کسوٹی کھیلیں نا تو آہستہ آہستہ وہ اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. تیسرے چوتھے سوال پہ 20 تو بہت دور کی بات ہے, پتہ چل جاتا ہے. اور ریئلی کون کسی کے دل کا حال جانتا ہے؟ لیکن گر ہے نا کہ انسان جب دوسرے میں سوچنا شروع کرتا ہے اور اس سے 2 4 5 باتیں پوچھتا تو پتہ چل جاتا ہے. اگرچہ کو غیب کا حال نہیں جانتا ہے. جی فاطمہ. جی, جو یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو موجود ہیں, حاضر ہیں, وہ ان تک پیغام پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. لیکن میں ایک ایسا کام آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو نارملی آپ خود کرتے ہیں یا آپ کے گھر والے کرتے ہیں. قربانی. قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ میں سے کون ہے جو یہ سوچتا ہو کہ آئندہ 100 سال بعد, 1000 سال بعد کوئی میری نسل میں سے, اس امت میں سے آئے گا, میں اس کے لیے قربانی کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی جانب سے قربانی کی تھی. اب سوچیں, ذات کی گرداب میں پھنسا ہوا انسان ہے, وہ امت کے لیے کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ تو سوچے گا میں, میری ذات, میرے کام, میرے رشتے, میرے تعلقات, میرا گھر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ امتی, امتی, پوری امت کے بارے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے اللہ پاک نے فرض کیا ہے فالو کرنا. تو آپ نے بھی امت کے بارے میں سوچنا ہے. تو جانتے ہیں کیوں نہیں سوچ پاتے؟
کیونکہ آپ آج میں جیتے ہیں، آپ غموں میں جیتے ہیں، مایوسیوں میں جیتے ہیں. جب آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ جائیں گے نا، گوشت پوست سے، مٹی سے، لہو سے اوپر اٹھیں گے نا، ضروریات سے اوپر اٹھیں گے، تو آپ کی دنیا بدل جائے گی. ریلی آپ کارآمد کامیاب ہو جائیں گے، نفع مند ہو جائیں گے. آپ میں سے کون ہے جو نفع مند بننا چاہتا ہو ساری انسانیت کے لیے؟ اچھا، آپ اپنے گھر کا خواب دیکھ سکتے ہیں، نیبرہڈ کا، اپنے سٹی کا، اپنے ملک کا، اپنے کانٹیننٹ کا، اور پوری دنیا کا. جانتے ہیں آپ ایک کامیاب دائی کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ آپ نشہ کرتے ہیں. آپ کو نشے کے لیے وقت چاہیے نا، کیونکہ جب انسان نشہ کرتا ہے پھر نشے میں رہتا ہے، تو اس کا نشہ ٹوٹتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، وہ پھر نشہ کر لیتا ہے. تو آپ نشے میں رہتے ہیں، غموں کے نشے میں، مایوسی کے نشے میں، اور پوری امت نشے میں ہے. آپ کہیں سروے کر کے دیکھ لیں، کسی گھر میں، کسی انسٹیٹیوشن میں لوگ نارملی کیا بات چیت کرتے ہیں؟ بات چیت بھی میں، میرا غم، میرے پرابلمز. اور خوشی کس میں فیل کرتے ہیں؟ دکھ سکھ کرنے میں، یعنی غیبت کرنے میں. ایسا نہیں ہوتا؟ تو غیبت کیوں ہوتی؟ کیونکہ آج میں جیتے ہیں. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آج میں جیتے ہیں. تو فیوچرسٹک ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فیوچرسٹک بننا سکھایا تھا. آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟ عجیب لگ رہی ہے یا اچھی؟ اچھی لگ رہی ہے. الحمدللہ، صبح صبح یہ اچھی لگ گئی بات، ماشاءاللہ. کیونکہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، ارادہ ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنے والے کل پر نظر رکھیں. اچھا، اگر آپ نے پھر کل کے بارے میں اپنی ذات کو آگے رکھ لیا تو آپ سوچیں گے کل میرے پاس کتنا مال ہوگا، میرے کتنے بچے ہوں گے، میرے بچے کیا کریں گے، بچوں کے بچے کیا کریں گے. لوگ اسی طرح سوچتے ہیں نا. امت کے آنے والے کل پر نظر رکھیں، اس کے بارے میں سوچیں. یہی عقل کا تقاضا ہے. تو آج میں نہیں جینا، انشاءاللہ کل میں جینا ہے. کیا آپ جانتے ہیں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے ہیں زندگی میں. آپ کی کامیابی کے مواقع حال میں ہے یا مستقبل میں؟ فیوچر میں. مواقع، امکانات موجود ہیں، لیکن آپ مظلومیت کی تصویر بنے کھڑے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو جندل جیسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی. وہ تو ریالٹی میں کھڑے تھے نا، لیکن انہیں اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. وہ بھی کل میں دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کو مدینہ دیکھتے تھے اور مدینہ جانا چاہتے تھے، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا. پھر بھی انہوں نے معاہدے کی پابندی میں رسول اللہ کا ساتھ دیا. انہیں اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا دکھ نہیں تھا، وہ آنے والے کل میں اپنے گھر والوں، اپنے مال، اسباب، کاروبار اور باقی چیزوں میں جینا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں، رسول اللہ کی رفاقت چاہتے تھے، مدینہ جانا چاہتے تھے. تو آپ غم کی تصویر کیوں بنے رہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے چہرے پہ ابھی بھی اداسی ہے؟ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر اداس ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا کہ مجھ میں پائے جاتے ہیں گہری اداسی کے جراثیم اس قدر، تجھ کو بھی اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا. تو جو اداس ہوتا ہے نا، وہ ارد گرد کا سارا ماحول بھی خراب کرتا ہے. یہ اتنی بڑی چھوت چھات ہے، ایسا مرض ہے کہ جہاں کہیں ایک اداس مایوس شخص ہوتا ہے، غمزدہ شخص ہوتا ہے، پورا کا پورا ماحول بدل جاتا ہے. تو سوچیں آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے
کہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں اور ماحول خراب کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں نان بلیورز کے تاثرات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حشاش بشاش چہرہ کسی کا نہیں دیکھا گیا. اسمائلنگ فیس، اس لیے کہ آپ کل میں رہتے تھے، کل میں جیتے تھے. یہ تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں حشاش بشاش رہوں. بجھی آنکھوں کے ساتھ کیسے حشاش بشاش رہیں گے؟ کیونکہ آپ کی آنکھ آپ کی سوچ کی غماز ہے. آپ کا چہرہ بولتا ہے آپ کیا سوچتے ہو. آپ وہ سوچتے ہو جس سے اللہ پاک نے روکا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے حالات کے کنویں میں قید ہیں، اسے باہر نہیں آنا چاہتے. عادت ہو گئی ہے. اب میرے ساتھ وعدہ کریں گے میں تب اگلی بات کروں گی. میں ایسے ہی باتیں کرتی چلی جاؤں اور آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر نشہ کرنا شروع کر دیں. آپ کے ذہن میں سوچ 1000 بار آئے گی، کیونکہ عادت ہوئی ہوئی ہے نا. یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے راستہ نہیں ملتا، اور میرے دل کو یقین نہیں ہے، میرے اندر ایمان نہیں ہے، میرے اعمال خراب ہیں. اور آپ جب ایمان کی بات آتی ہے، اعمال کی بات آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے بڑا صحیح انالیسس کیا کہ میرے اعمال خراب ہیں. وہ کون سا عمل ہے جو اصل میں خراب ہے؟ اس کو تو آپ اپنے سے جدا کرنا ہی نہیں چاہتے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. جب موقع ملے گا فوری طور پر دل اور دماغ میں وہ کھڑکی کھولیں گے جہاں سے غم، جہاں سے مایوسی طوفان بن کر اندر انٹر ہو جائے. تو آپ نے نشہ چھوڑنا کہ نہیں؟ کون چھوڑے گا؟ 2 لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہمارے دل کو یقین نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مایوس ہونے کے لیے پیدا کیا تھا یا غم کرنے کے لیے؟ زندگی کا مقصد بتا دیں. دیکھیں، یہ جو اسیر ذات بننا نا، ذات کا قیدی، یہ کسی باہر کے طرز عمل کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا عمل ہے، آپ ہی چھوڑیں گے. وہ احمد فراز کہتا ہے، خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں، خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں، منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں، کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز، یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں. تو مجرم کون ہے؟ خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں. تو آپ نے بدلنا ہے، حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے بدلنا ہے کہ نہیں؟ جی پریزنٹ فیلنگ اچھی ہوتی ہے کہ موقع مل رہا ہے قرآن پڑھنے کا اور اس کے علاوہ تربیت کا موقع مل رہا ہے. یہ صرف آپ کے دلاسے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اوپر ایک لبادہ. دیکھیں، آپ اگر اپنی اصلی صورتحال کو فیل نہیں کریں گے، اس کا ادراک نہیں کریں گے، تو آپ اس سے نکل نہیں پائیں گے. یہ اسی طرح سے جیسے آپ نہائے بغیر دوبارہ کپڑے پہن لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں نہا چکی ہوں، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. تو آپ کے کپڑے صاف ہو سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں آپ، لیکن غسل کہاں ہے بھائی؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو روح کا غسل ہے، آپ کے نفس کا، آپ کے دل کا. آپ اندر سے بدلیں گے نا، پھر باہر کی تبدیلی اثر انداز ہوگی. قرآن پڑھنا، آپ کا اچھے ماحول میں رہنا، آپ کا اچھے لوگوں کے درمیان رہنا، سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی نے کہا 2 منفیوں کی ضرب کا مثبت جواب ہے
ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ منفی کی ضرب نہیں لگ رہی، منفی جمع منفی اور منفی جمع منفی، تو منفیوں کو جتنا بھی جمع کریں گے منفی رہے گا. کسی مایوس شخص کو دوسرے مایوس شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب بتائیں اگلی بات. شارٹ ٹرم ڈیسیژن ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اندر سے آپ نے طے کیا ہوا جو میں ہوں وہ ویسے ہی رہے گا. اب جو کچھ آ سکتا ہے آتا جائے، تو کچھ بھی نہیں ہونا. قرآن پڑھ لیں، آپ سارے شہر کے کتب خانے چاٹ لیں، کچھ بھی نہیں ہونا. آپ وہیں کی وہیں رہیں گی اگر آپ نے بدلنے کا ارادہ نہ کیا. آپ چاہتی ہیں کہ آپ اسی طرح سے آگے جائیں اور خود بخود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آٹومیشن نہیں ہے، ارادہ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ میں بدلنا چاہتی ہوں، اس لیے میں یہ باتیں رکھنا چاہتی ہوں. سچی ہو جائیں. چھوڑ دینا. آپ کہتی میں نے بلاک لگایا، میں نہیں سوچوں گی آئندہ حالات کے بارے میں، حال کے بارے میں نہیں سوچوں گی، مستقبل کے بارے میں سوچوں گی اور رسول اللہ کی طرح سوچوں گی. اپنی ذات کے مستقبل کے بارے میں نہیں. ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ کوئی آپ کو اٹھا دے، بٹھا دے، سلا دے، کھلا دے، پلا دے، نہلا دے، تو وہ دور اور تھا نا. اب تو آپ پورے کامل انسان ہیں. اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ دیا، کامل جسم، کامل صلاحیتیں دی ہیں. اب آپ نے کرنا ہے. آپ ہی اپنے آپ کو مینج کریں گے اللہ کے فضل سے. وہ بزنس مینجمنٹ والے کہتے ہیں یو آر دا مینیجر اینڈ یو ہیو ٹو مینیج اٹ. تو آپ اپنے آپ کو مینج نہیں کریں گے. اپنی مایوسیاں اور غم، میں نے تو راستہ آپ کو بتا دیا. دوا تو آپ کے پاس ہے، امید کی دوا. آپ آنے والے کل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آنے والے کل میں دیکھنا ضروری ہے. اکثر آنے والا کل بہت سارے مواقع لے کر آتا ہے، امکانات لے کر آتا ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اس کو خود نہیں پتا ہوتا، لیکن چونکہ کوئی فیوچر میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ زمین تو بار بار گھومتی ہے، کیونکہ ہر وقت گھوم رہی ہے نا. گھومتے گھومتے شام آتی ہے، پھر صبح آ جاتی ہے، پھر شام آتی ہے، پھر صبح آ جاتی ہے. اور اگر لوگ صرف قریب دیکھیں کہ اچھا شام ہے اور شام ہی میں جینا چاہیں تو وہ مایوسی میں اور غم میں جئیں گے. اور جو لوگ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی شام کے بعد آنے والی صبح کو دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ امید باندھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، مایوسی سے بچ جاتے ہیں نا. تو یہی ڈپریشن کا علاج ہے. ساری سوسائٹی ڈپریسڈ ہے، اس لیے ساری سوسائٹی آج میں جیتی ہے. آج میں جینا چھوڑ دیں، کل میں جیئیں اور اپنی سوچ کو حرکت میں لائیں اور آگے بڑھ جائیں. سوچ کو حرکت میں لائیں. پھر آپ ایک اور بات ضرور سوچئے گا کہ اس دنیا میں جو کچھ آپ نے پایا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ نے کھویا ہے. آپ ہر شام کو بھی کھو دیتے ہیں، پھر صبح آ جاتی ہے. اس کائنات میں کتنا کچھ آپ کے لیے ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کی حرارت کو آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کو وائٹامن ڈی ملتا ہے سورج سے، روشنی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں. آپ اس سورج کی وجہ سے سب کچھ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. سورج کی وجہ سے آپ کی فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں. رنگ، خوشبو، ذائقے، زندگی، سورج کا کتنا بڑا رول ہے. کبھی آپ نے سوچا اللہ پاک سورج آپ کے لیے نکالتے ہیں، گو کہ سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنا حساب دینا ہے نا کہ ہم نے سورج سے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو آپ اگر غور کریں گے، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، بارشیں، آپ کو جو کچھ کھانے کو ملتا ہے، جو رشتے ملے، اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کریں مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، تو آپ شکر گزار بن جائیں گے. اگر آپ یوں سوچیں گے کیا کھو گیا، دن چلا گیا شام آ گئی، دن چلا گیا شام آ گئی، تو آپ کھونے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ مایوس ہو جائیں گے.
تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کیا چیز آپ کے لیے نفع مند ہے اور کیا فائدہ مند ہے. تو آپ اس اعتبار سے سوچیں گے کہ میں نے تھوڑا کھویا ہے زیادہ پایا ہے، تو پھر آپ کے لیے افسوس سے زیادہ خوشی کا اور شکر ادا کرنے کا مقام آ جائے گا. تو اگر کوئی ذرے کو کھو دے اور پہاڑ حاصل کر لے، پھر اس کی نگاہ ذرے پر رہے یہ کیوں گیا، یہ کیوں کھو گیا مجھ سے. تو کتنا نادان انسان ہے نا کہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھتا ہی نہیں کہ اس سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں. تو پہاڑ کو وہ سمجھتا کہ اتنی بڑی بات نہیں میرے سے سوچی جاتی، ذرہ سوچ لیتا ہوں. یہ ہے وہ طرز عمل، یہ ہے وہ طرز فکر جو سب نے اختیار کر رکھا ہے. قطرے سے محرومی پر فریاد کرنے والا بھول جاتا ہے دینے والے نے تو سمندر دیا ہے، دینے والے نے تو دریا بہائے ہیں. ہاں، اس پانی کے حصول کے لیے کوشش تو آپ نے کرنی ہے. جس کی نظر دریا پر سمندر پر ہوگی وہ اس کے لیے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کی نظر قطرے پر رہے گی چلا گیا تو اسی پہ ماتم کرتا رہے گا. دنیا میں انسان نے جو کچھ ملا ہے اس میں سے کچھ کو استعمال کرنا، باقی کھو دینا ہے. آخری بار نہیں کھوئیں گے، جو کچھ بھی آپ کھوئیں گے. ابھی جب آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے آپ نے وہ لمحے کھو دیے، تو آخری بار نہیں کھوئیں گے. ابھی جو کچھ ملے گا وہ بھی کھو دیں گے. وہ سب کچھ جانے والا ہے. اس دنیا کی حقیقت ہی یہ ہے، جو ملا ہے وہ چلا جائے گا. جو کچھ بھی ملا ہے، زندگی ملی ہے چلی جائے گی، فرصت ملی ہے چلی جائے گی، مال ملا ہے چلا جائے گا، جوانی ملی ہے چلی جائے گی. آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، صحت ملی ہے یہ بھی چلی جائے گی. آپ جتنا بھی صحت کا خیال کر لیں، سدا کوئی صحت مند نہیں رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادہ بات کہی ہے، کتنی گہری. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانا. کھو جائیں گی 5 چیزیں، اس سے پہلے کہ 5 کھو جائیں آپ اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ ہے اپروچ. جو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ اٹھانے کا سب سے بڑا طریقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کریں. اگر آپ نے شکر ادا کرنا سیکھ لیا تو آپ اس سے مزید نفع اٹھانا بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، ہر کھونے کے بعد پانے کا امکان موجود رہتا ہے، لیکن یہ امکان اسی کے لیے ہے جو کھونے کو بھلا دے. امکانات تو آگے بہت ہیں، مواقع تو بہت ہیں، لیکن آپ پہلے کچھ چیزوں کو بھولیں گے پھر آگے جا سکتے ہیں. جانتے ہیں کامیابی کس میں ہے؟ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں میں نے کیا پایا ہے، مجھے کیا ملا ہے. سوچیں گے ایسے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کامیابی کے راستوں بہت سے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے. کرنے والا کام بہت ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کے سامنے میں زندگی کی بات کرنا چاہتی ہوں. یہاں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ آئندہ اس وقت تک دوستی نہیں رکھیں گے جب تک کہ مزاج، طرز فکر نہیں بدل جاتا. لیکن بندہ ایسی چیز ہے جا کے پھر وہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ حق ہے، اور وہی سمجھتا میں نے کر لیا، حالانکہ وہ کرتا نہیں ہے. دیکھیے، میں یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کر رہی کہ سب کوئی اپنے اوپر ہٹ فیل کرے یا میں کسی کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں. نہیں، یہ ہم سب کے رویے ہیں. سبھی ایسا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا کر دیا کیونکہ ہم نے سوچ لیا. کرنے سے ہوگا، میں سوچنے سے نہیں. تو بدل جائیں، سوچ بدلنے سے خود کو بدلیں گے انشاءاللہ، اور ارادہ کر کے عمل کرنے سے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔